زمین پھٹی اور وہ سب دفن ہو گئے۔ گرمیوں کے موسم میں رات کو چھت پر لیٹے ہوئے تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا کہ میں پیچھے گیا۔ جب اوپر آیا تو سامنے نظر پڑی 10-12 مکان کے فاصلے پر کوئی آدمی سر پر سفید پگڑی باندھے کھڑا ہے اور اس کا قد آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے بازو پھیلا کر تیسرے مکان کی چھت پر رکھے اور لیٹنے لگا اور اس نے ٹانگیں پھیلائیں تو مکانوں کی چھتوں تک چلی گئیں۔ میں بہت خوف زدہ ہوا لیکن کسی کو جگایا نہیں اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ صبح کو ماموں جان کو واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ جس جگہ وہ آدمی کھڑا نظر آیا تھا وہ مکان بہت پرانا ہے اور کھنڈر ہے۔ میں نے بھی کئی بار اسی طرح ہی دیکھا ہے جیسا تم نے دیکھا ہے۔ گھبرانا نہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ہاں، اس مکان کھنڈر میں کوئی نہیں جاتا۔ اگر کوئی گیا تو واپس نہیں آیا، غائب ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں سے سنا ہے کہ رات کو اس کھنڈر میں بہت بڑا اژدھا ہوتا ہے۔ اس کی پنکھار دور تک سنائی دیتی ہے اور منہ سے آگ نکلتی ہے۔ سنا ہے کہ اس جگہ خزانہ دفن ہے۔ کئی جوان خزانہ حاصل کرنے کے لالچ میں اندر گئے لیکن واپس نہیں آئے۔ اس واقعے کے اگلے دن چند نوجوانوں نے دن کے وقت اس مکان میں جانے کا پروگرام بنایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان اکٹھے ہو کر اس مکان کی طرف گئے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اندر بھیجا اور اس سے کہا جب کوئی خطرہ ہو تو آواز دے دینا، ہم اندر آ جائیں گے۔ وہ نوجوان اندر گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی ڈنڈے کلاڑیاں لے کر مکان کے باہر ہوشیار کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد آواز آئی کہ مکان اندر سے خالی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ وہ سب مکان کے اندر داخل ہوئے تو وہ سب سے پہلا نوجوان صحن میں ناک پر کپڑا لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب کمرے خالی ہیں، کسی میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کمرے میں کوئی خزانہ ہے۔ ایک آدمی کو انہوں نے باہر کھڑا کر دیا اور باقی سب اس چھوٹے کمرے میں داخل ہو گئے مگر پھر واپس نہیں آئے۔ خوف کے مارے پیرا دینے والے آدمی بھاگ کر واپس گاؤں آیا اور اس نے سارا واقعہ گاؤں والوں کو سنایا۔ اس دوران میں بھی وہاں موجود تھا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جب سارے لوگ چھوٹے کمرے میں چلے گئے تو اچانک مجھے ایسا لگا جیسے زمین پھٹی اور سب لوگ اس میں دفن ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد میں اس مکان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ آیت الکرسی کی برکت یہ واقعہ 100% حقیقت پر مبنی ہے جو میرے اور میرے دوست عرفان یوسف کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب عرفان میٹرک میں اور میں FSC کا طالب علم تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، میں محلہ بگائی والا میں رہتا تھا۔ بگائی والا کے ساتھ پانی کا ایک کنواں تھا جس کے نزدیک ایک بہت بڑا درخت تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ رات میں یہاں جن چڑیل وغیرہ آتے تھے لیکن میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات 10 بجے میرا کزن عرفان میرے گھر آیا۔ اس نے مجھ سے فلم کی فرمائش کی۔ فلم میرے چچا کی گھر تھی جو اس کنویں کے پار ایک حویلی میں رہتے تھے۔ رات 11 بجے بلا خوف و ڈر ہم روانہ ہو گئے۔ جب کنویں کے نزدیک درخت کے قریب پہنچے تو عرفان ڈرنے لگا اور میرا دل بھی حوصلہ چھوڑ گیا۔ سیاہ رات تھی اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک طرف سے ایک سفید لباس میں ملبوس عورت آئی جس کے بڑے بڑے دانت تھے، شکل بھی خوفناک تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ جب ہم نے اس کے پاؤں دیکھے تو ہم سمجھ گئے کہ چڑیل ہے۔ ہم نے وہاں سے دوڑ لگائی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ وہ چڑیل کچھ دیر ہمارے پیچھے بھاگی پھر اچانک غائب ہو گئی۔ یہ سب آیت الکرسی کا کمال تھا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہماری جان بچائی۔ آج جب بھی ہم پہ یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہم رات کو کبھی وہاں نہیں گئے۔